اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اللہم صل علی فاطمۃ وابیها وبعلها وبنیها والسر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال، ایک زوجہ صحابی رسول میری سیدہ کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں لے کر آئی۔ وہ سوال ایک کامن سوال ہے جو ہمارے ذہنوں میں بھی ابھرتا ہے، کیونکہ شاید وہ صحابی بھی اور وہ زوجہ صحابی اور اس زمانے کے چاہنے والے اہل بیت کے بار بار نبی کے زبانی سن چکے تھے کہ ام الائمہ فاطمۃ الزہرا سے تمسک، توسل اور ان کے شیعہ ہونے کا کیا عظیم درجہ ہے، اور جو ان سے دوری اختیار کرے اس کے لیے کتنی بڑی بدبختی ہے۔ تو شاید اسی لیے ایک صحابی اپنی زوجہ کو ام الائمہ کی خدمت میں باقاعدہ بھیجتا ہے اور بھیج کر کہتا ہے کہ پوچھو جناب سیدہ سے، پوچھو شافعی محشر سے کہ کیا ہم اس حالت کے ساتھ آپ کے شیعوں میں شمار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ دیکھیے بی بی کیا جواب دیتی ہیں۔ آپ کا جواب یہ ہے کہ ان کنت تعمل بما امرناک وتنتہی عما زجرناک عنہ فانت من شیعتنا والا فلا۔ جاؤ اپنے شوہر سے جا کے کہو، اور سب کے لیے قیامت تک کے انسانوں کے لیے، کہ جو انسان بھی، جو مسلمان بھی وہ کام انجام دے جس کام کو ہم اور اللہ پسند کرتے ہوں، جس کا ہم نے حکم دیا ہو، اور ان کاموں سے دوری اختیار کرے جس سے ہم نے منع کیا ہو، تو وہ ہمارے شیعہ فالوورز ہیں، بالکل ہمارے قدم بقدم چل رہے ہیں، وگرنہ نہیں ہے۔ یہ میسج لے کر وہ خاتون جاتی ہے اپنے شوہر کے پاس اور جا کر بتاتی ہیں، تو شوہر اس قدر پریشان ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے باقاعدہ، اور بیتاب ہوتا ہے۔ سچ مچ بیتابی ایسی ہو، آنکھوں سے اشک ایسے مسائل کو سیریس لینے کی وجہ سے انسان کی آنکھوں سے جاری ہو، اس قدر بیتابی کے زوجہ سے برداشت نہیں ہوتا، اور دوبارہ آ کر کہتی ہے کہ میرا شوہر اتنا بے چین ہے آپ کا یہ جواب سننے کے بعد۔ وہ تو کہتا ہے میں تو بدبخت ہو گیا، میں تو جہنمی ہو گیا، اب میرا ہوگا کیا، کیونکہ میں ہر اس چیز سے اپنے آپ کو نہیں روک پاتا۔ بہت دفعہ ہم بھی کہتے ہیں نا کہ ہمیں معلوم ہے یہ چیز گناہ ہے، لیکن پھر بھی کیا کریں، کنٹرول نہیں ہو پاتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم رہ گئے، جیسے حدیث نے کہا حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ، لیکن میں کس کے ساتھ، وہ مہم ہے۔ میں بہت سا وقت جو ہے وہ باطل کے ساتھ گزارتی ہوں، بہت سے باطل اور برے کام ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں، لہو و لعب، بے مقصد امور، تو میرا کیا ہوگا؟ تو یہاں زوجہ صحابی آ کر ام الائمہ سے کہتی ہے میرا شوہر بہت بے چین ہے اور اس سے دن نہیں گزر رہے، اور وہ بہت ہی زیادہ ریگریٹ کر رہا ہے، نادم ہے، پشیمان ہے اور خوف زدہ ہے۔ اللہ کرے یہ خوف ہمارے اندر بھی آئے، جو تبدیلی لے کر آئے اور ہمیں آگے لے جائے۔ اب جب کہ یہ حالت دیکھی اور یہ خبر زوجہ لے کر آئی، تو جناب سیدۃ النساء العالمین بنت رحمت للعالمین نے تبسم کیا اور کہا کہ کہہ دو اپنے شوہر سے کہ یہ بات سچی ہے، شیعہ بننا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ مفہوم یہی ہے کہ شیعتنا من خیار اہل الجنہ، شیعہ اہل جنت کے ٹاپ کے بہترین لوگ ہوں گے، جو منابر نور، جو نور کے ممبروں پر ہوں گے اور جس کو دیکھ کر سب رشک کریں گے۔ لیکن ہاں ایک اور درجہ ہے، وہ ہے محب ہونے کا، وہ ہے چاہنے والے ہوں۔ جیسے ایک مرتبہ آپ کسی کو سچ مچ چاہتے ہیں لیکن فالو نہیں کر پاتے، آپ کو پسند ہے اور آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور جتنا ہو سکتا ہے آپ اتنا جو ہے وہ اس
کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن 100% یا 99% یا پوری کوشش جو ہے آپ نہیں کرتے، کبھی کبھی سستی بھی کرتے ہیں. تو جو سستی کے ساتھ عمل میں اپنا کردار دکھائیں اور کہیں کہ ہم پھر بھی چاہتے ہیں، تو انہیں سیدہ نے کہا وہ اپنے آپ کو شیعہ نہ کہیں بلکہ اپنے آپ کو محب کہیں، اور کہا محب جو ہے ان سے کہہ دیں کہ ان کی عاقبت جو ہے وہ جنت ہوگی. جتنے گناہ ہوں گے اتنے ہی ان کو کچھ مراحل سے گزرنا ہوگا. اگر اتنے کم گناہ ہیں کہ دنیا میں ہی خدا انہیں پاک کر دے بیماری دیکھ کر، مشکلات دے کر، تو دنیا میں ہی پاک ہو جائے گا. لیکن اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر آخرت برزخ میں، برزخ سے بھی زیادہ اگر گناہ کیے ہیں وہاں پر بھی دھل نہ پائے تو پھر قیامت میں. اس لیے جتنا جلدی ہو سکے ہم سٹاپ کریں. ہر روز ہمارے لیے ایک نئی زندگی ہے، ایک نئی امید ہے، ایک خوبصورت حیات ہے اور ایک اچھی فرصت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دے رکھی ہے. تو اس لیے جب تک ہم زندہ ہیں ہم خوش رہیں کہ زندہ ہیں. الحمدللہ زندگی ہے تو فرصت ہے اور تبدیلی ہو سکتی ہے، اور وہاں ہم اپنے آپ کو سٹاپ کر سکتے ہیں. تو یہاں اتنے خوبصورت انداز سے سیدہ نے سمجھایا کہ دیکھو کیا بننا چاہتے ہو، محب یا شیعہ. کوشش کرو شیعہ بننے کی، لیکن اگر محب بھی بننا ہے تو بہترین محب بنو انشاءاللہ. آج ہم تھوڑا سا تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں ام الائمہ کی علم اور ان کے علمی جہاد کے متعلق، ان کا علمی مقام. کیونکہ کسی شخص اور ہستی کی فضیلت جو ہے وہ ایسی مفت میں تو نہیں ہوتی. آپ کہتے ہیں یہ شخص بہت مہم ہے، بہت خدا کے قریب ہے اور بہت ہی زیادہ بافضیلت ہے اور ایسا ہے اور ویسا. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی فضیلت، اس کی برتری، اس کی جو بھی آپ خوبیاں بیان کرتے ہیں، اس کی جڑ جو ہے، اصل جو اساس ہے وہ یہی ہے کہ اس کے پاس سے علم ہے. کیونکہ علم کے بغیر کوئی فضیلت نہیں. اسی لیے ہم سب جانتے ہیں ماشاءاللہ یہ بات کہ حضرت آدم کو اللہ نے تعلیم، علم دیا. علم دینے کے بعد جو ہے اس علم کی وجہ سے فرشتوں پر اور جنوں پر اور تمام دوسری مخلوقات پر برتری دی. تو انسان کی انسانیت اس علم پر ہے، جتنا وہ جانتا ہے اسی کے مطابق ہے. تو یہاں دیکھنا یہ ہے کہ یہ حدیث میری نظر میں کافی ہے. واقعاً عقل دھنگ رہ جاتی ہے اس حدیث کو جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ لولا ان اللہ خلق امیر المؤمنین لفاطمہ ما كان لها كفو على ظهر الارض من آدم. اگر پروردگار عالم نے علی کو خلق نہ کیا ہوتا حضرت فاطمۃ الزہرا کے لیے، تو حضرت فاطمۃ الزہرا کا کوئی ہم پلہ، ہم ترازو، ہم کف، ان کی برابری کا کوئی نہ ہوتا. آدم کے زمانے سے لے کر ان کے بعد تک جتنے بھی انبیاء آئے، جو بھی آیا اس کے بعد تک، حتیٰ انبیاء بھی کوئی بھی اس درجے تک نہ ہوتا. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ امیر المؤمنین کا درجہ، ان کا مقام جو ہے وہ بہت بلند و بالا ہے. یعنی وہ ہر نبی سے، جو انبیاء بنی اسرائیل اور دوسرے نبی ہیں ان سے بھی ان کا درجہ بلند ہے. تو یہاں پتہ چل رہا ہے کہ فاطمۃ الزہرا ہم کف ہیں، برابر ہیں امام علی علیہ السلام کے. اور امام علی علیہ السلام کا علم وہ باب العلم ہے. ان کا ایمان، ان کی شجاعت، ان کا ایثار، ان کا جہاد، ان کا کون سی فضیلت میں علی کم ہے کہ ہم کہیں کہ حضرت فاطمۃ الزہرا کا ہم علم آئیں دیکھیں کیسا ہے یا کیسا نہیں ہے. تو یہ حدیث میری نظر میں کافی انسان اگر اسی کی شرح کرے، اسی کی درایت کرے، اسی کے بارے میں غور و فکر کرے کہ کیا کہا امام جعفر صادق علیہ السلام نے، کیا فرمایا آپ نے کہ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی نہ ہوتا، نہ صرف اسی زمانے میں بلکہ آدم سے لے کر اس کے بعد تک. تو جو فضیلت آپ جانتے امام علی علیہ السلام کی وہی ان کی ہے. اسی لیے میرے نبی کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ اور ان کی اولاد بھی ابواب العلم میں سے ہیں.
وہ بھی باب العلم ہے، وہ بھی علم کا دروازہ ہے. اور نبی نے کہا میں علم کا مخزن ہوں، اور علم کا شہر ہونا یعنی وہی حکمت کا، وہی جنت کا، جنت اور فضیلت جو ہے وہ علم ہی کے ذریعے آتی ہے، اس کے بغیر